الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری۔ میرے خدا میرا اتنا کام ہو جائے، میرے خدا میرا اتنا کام ہو جائے، حرمین کی دید کا انتظام ہو جائے، حرمین کی دید کا انتظام ہو جائے، نہ ہو اس سے پہلے فانی زندگی کے دن پورے، نہ ہو اس سے پہلے فانی زندگی کے دن پورے، جب تک نہ میرے پورے یہ ارمان ہو جائے، آمین۔ مشہور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں ایک چیز حج کی ادائیگی ہے۔ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرح نماز کے شرائط ذکر فرمائے، زکوٰۃ کے شرائط ذکر فرمائے، روزے کے شرائط ذکر فرمائے، اسی طرح حج کے بھی شرائط ہے۔ حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتا، اس کے لیے جو شرائط علماء نے تحریر فرمائی ہیں، اگر وہ کسی میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو پھر اس کے لیے حج کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ موٹے موٹے شرائط یہ ہے کہ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 وہ عاقل ہو، اس کا دماغی توازن یہ ٹھیک ہو، تیسرے وہ بالغ ہو، نابالغ پر چاہے کتنا ہی وہ مالدار ہو اور سارے شرائط دوسری پائی جاتی ہوں، لیکن بلوغت کی شرط چونکہ نہیں پائی جاتی، اس لیے اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اور مان لے اگر کسی نے بالغ ہونے سے پہلے لڑکا ہے یا لڑکی حج کر لیا، تو وہ حج اس کا نفل ہوگا، نفلی ہوگا، اور بلوغت کے بعد واپس اگر وہ شرائط پائے جاتے ہیں تو اس کے لیے حج کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ چوتھے آدمی تندرست ہو، تندرست میں یہاں مراد ہے کہ بیت اللہ تک پہنچنے کی اس میں سکت اور طاقت ہو۔ نابینا ہے کوئی آدمی، آنکھوں سے معذور ہے، اسے نظر نہیں آتا، اور باقی تمام شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہے جو حج کے لیے علماء نے لکھی ہے، لیکن وہ نابینا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، تو اس پر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟
تو علماء نے یہ لکھا کہ حج تو فرض نہیں ہے اس پر، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ حج کر لے، یا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے تو کسی سے کرا لے، پڑھوا لے حج۔ تو حج کی فرضیت کے لیے ایک چیز آنکھوں کی بینائی بھی علماء نے لکھی ہے، اس لیے کہ اتنا لمبا سفر ہے، دور تک آدمی کو جانا ہے، تو جب اسے نظر ہی نہیں آتا آنکھوں سے تو وہ کیسے جو ہے حج کی ادائیگی کر سکے گا۔ اور نماز کی طرح تو ہے نہیں کہ 5-10 منٹ 15-20 منٹ کا کام ہے، اس میں آدمی کو مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، اور جو ہے وہ رمی کرنی ہے، طواف کرنا ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے، لیکن یہ ضرور لکھا ساتھ میں کہ اور شرائط پائی جاتی ہو اور کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا ہو، کوئی اس کی خدمت کرنے والا ہو، کوئی ذمہ داری لیتا ہو، اپنے ساتھ لے جاتا ہو، اس کی دیکھ بھال کرتا ہو، تو اسے کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ راستہ مامون ہو، پرامن ہو۔ راستے میں اگر جان کا خطرہ ہے تو پھر حج فرض نہیں ہے۔ تمام شرائط پائے جائیں اور پھر بھی اللہ نہ کرے کوئی مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا، بیت اللہ میں حاضری نہیں دیتا، حضور نے تو سخت وعید بیان فرمائی ہے، لیکن قرآن کا انداز بھی دیکھے۔ جو آیات میں نے پڑھی 4 پارے کے پہلے رکوع میں ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کچھ پڑی نہیں، اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ پورا جہان متقی بن جائے، مسلمان بن جائے، اور 5 وقت کے لیے نہیں، ہمہ وقت 24/7 قیامت تک سجدے میں پڑے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تمام باغی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ تو اس لیے بھائی حج کر لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ اور ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ حج اصل میں نوجوانی ہی کا حج ہے، تو نوجوانی میں اگر شرائط پائے جاتے ہوں تو نوجوانی میں حج کرو۔ اب یہاں تو میرے سامنے سب بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے مول صاحب جیارے کہوانوں تو تیا تو کہیو نہیں۔ تو بہرحال آپ کی اولاد تو مرزا صاحب ہے سب کی ہیں، تو حج پڑھ لیا ہے تو نور علی نور، اللہ واپس بھی لے جائے بعافیت، اور جس طرح وہاں حاضری دینی چاہیے اس طرح، اور اگر نہیں ہے تو بچوں کو پڑھوا لو۔ نوجوانی میں آدمی تندرستی میں جیسی عبادت کر سکتا ہے، جس طرح حج پڑھ سکتا ہے، وہ پھر ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں تو وہ بات پھر نہیں رہتی۔ دوسری بات، حج ویسے مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، آپ میں سے جنہوں نے حج پڑھا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ ہم نے تو اتنے میں پڑھا تھا۔ تو بہت حج دن بدن مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے، اور یہ فریضہ ذمے میں باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو جتنا جلدی ہو سکے حج جو ہے وہ پڑھوا لو۔ اس میں شادی کا بھی انتظام نہ کرو۔ لڑکی بیاہ کر آئے گی، وہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے شادی سے پہلے تک وہ انتظام کرے اس کے حج کا، حج فرض ہے تو۔ اور ابھی آدمی جو ہے وہ اپنے طور پر حج پڑھ دے، پھر اللہ موقع دے اور گھر والی نے نہیں پڑھا ہے تو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ میں۔ لیکن بعض لوگ اس لیے ڈیلے کرتے ہیں کہ بھائی شادی کے بعد جو ہیں وہ گھر والی کے ساتھ جا کر حج پڑھیں گے۔ ایک تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر بار بار پڑھا کرتے تھے جو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ اس میں شاعر نے زندگی کا نقشہ کتنی اچھی طرح کھینچا ہے، فانی زندگی کا۔ حضرت شعر پڑھتے تھے،
بے سود جلاتا پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے۔ بے سود یعنی بے فائدہ، بے سود جلاتا پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے۔ اس پر بھی کبھی غور کیا کہ ہر سانس ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ اس پر بھی کبھی غور کیا کہ ہر سانس ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ سینے میں امیدوں کے چراغ، تو چراغ دیو جنہیں اپڑے کے، ایک تو فانوس ہوتا تھا، اسے تو ہوا نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دنیا والے جتنے پروپیگنڈا کر لے کرنے دو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ نے تمہاری تقدیر میں، قسمت میں تمہارے حق میں فیصلہ رکھا ہے، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، یقین ہونا چاہیے۔ گجراتی میں کہ بھائی جنہیں اللہ رکھے تینہیں کون چاکھے، کوئی نہیں چاکھے انہیں۔ بہرحال تو وہ دیوا ہوتا تھا، چراغ ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں، تو میں نے بھی اسی طرح بچپن بسر کیا گاؤں میں، آپ نے بھی اس طرح کیا ہوگا سعید بھائی، ہیں کہ رات میں تو بجلی جانی ہی جانی ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے اس دور میں کہ اگر کسی دن نہ جائے تو 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھیو۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، ہوا آتی تھی، ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس نے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا، ختم، ایک ہوا کے جھونکے نے۔ تو انسان کی زندگی کا بھی یہ حال ہے، ایک جھونکا آیا، ختم۔ ابھی ہمارے ایک دوست، ہم نے ساتھ میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک میں پڑھا تھا، وہ مجھ سے آگے تھے، لیکن میرا ایک چچا زاد بھائی ہے آکلینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، مسجد عمر ہے، وہاں امام ہے وہ مولانا محمد پٹیل۔ تو ان کا وہ ہم سبق تھا، ساتھی تھا لیسٹر کے اندر۔ ہمارے حافظ احمد جانتے ہوں گے، مولانا ابراہیم جوگواڑی، مولانا ابراہیم ملا، ابھی 2 دن پہلے یا کل ہی شاید، کل ہاں، لیسٹر کے اندر مسجد فلاح میں وہ امام، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں جب پڑھتا تھا اسی وقت وہ بھی پڑھتے تھے، مجھ سے آگے تھے، اور برسوں ماشاءاللہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیے، مسجد میں گئے تھے، بس اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کوئی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں، بندہ گیا ہے مسجد کے اندر، امام ہے، نماز کے لیے گیا ہے، واپس نہیں آیا۔ اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، ان کی خدمات کو جو ہیں وہ بلند کرے، ان کی خدمات کو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اور درجات کو بلند کرے۔ تو یہ ہے انسان کی فانی زندگی کا کیا بھروسہ ہے کہ انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ بلبلا پانی کا جو اٹھتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ختم۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کا حال ہے۔ تو اس لیے یہ مت سوچا کرو کہ حج بعد میں کریں گے، ایک تو دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، دوسری بات روحانیت بھی نکلتی جا رہی ہے۔ آپ نے 20 25 30 سال پہلے حج پڑھا ہوگا، وہ کیفیت دیکھی ہے ہوگی آپ نے، اور اب جا کے دیکھو وہ روحانیت رہی نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہی تجلیات ہے، وہی نور برس رہا ہے۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ راندیر، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پر ہر آن تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اللہ کا نور برستا رہتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اور آپ کو نہیں دکھتا، وہ اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں وہ ایمان کا نور نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم مکہ مکرمہ بیت اللہ حاضری سے پہلے اپنے مقام پر لال پیری جو ہیں آنکھوں سے غیر محرم کو تکتے رہے، عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اسے اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور اب تو بھائی اسی کا نور نظر آتا ہے وہاں،
جس کو دیکھو سیلفی لے رہا ہے. تو سیلفی لینے گیا ہے اپنے مقام پر, تو نے یہ کام کیا, وہاں جا کر بھی یہ ہے. وہ کوئی سیلفی لینے کا مقام ہے؟ اپنی زندگی کا حساب لینے کا مقام ہے. اور تجھے وہاں بھی موبائل سے فرصت نہیں, وہاں بھی فوٹو سے جو ہے فرصت نہیں, وہاں جو ہے وہ ویڈیو سے فرصت نہیں. اب وہاں بھی حاجی اور عمرہ میں جانے والے ایک دوسرے کے ویڈیو بناتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے فوٹو کھینچتے رہتے ہیں. ارے تو وہاں گیا تھا, تیرا فوٹو حجر اسود کھینچ رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, تصوف میں وہ بڑے شخص ہے جن پہ کفر کا, محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے نا, یہ کیمرہ ہے. اور وہاں جو ایمان کی حالت میں اور جس طرح وہاں حاضری دینا چاہیے آدمی حاضری دیتا ہے, تو وہ اس کا فوٹو کھینچ لیتا ہے. تو حجر اسود یہ کیمرہ ہے, خدائی کیمرہ ہے. اور ایمان کی حالت میں وہاں آدمی حاضری دیتا ہے, آداب کی رعایت کرتا ہے. ارے تیرا فوٹو تو کھینچ گیا, اور یہ فوٹو کہاں کام آئے گا؟ فرمایا کل قیامت میں یہ حاجی کے اور عمرہ کرنے والے کے, اگر اس نے آداب کی رعایت کرتے ہوئے حج پڑھا ہے, عمرہ کیا ہے, یہ حجر اسود اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے ہاتھ بھی ہوں گے, اس کی زبان بھی ہوگی, یہ تیرے اور میرے ایمان والے ہونے کی گواہی دے گا. کیا لگا رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ وہاں جا کے بھی موبائل سے فرصت نہیں, اور یہ سیلفی وہ سیلفی, اس پہ جو ہے واٹس ایپ پہ فوٹو بھیجے, اس پہ بھیجے. وہاں جا کر بھی یہی دھندے. تم وہاں اس لیے گئے تھے, اور وہاں ہمیں اس لیے جو ہے وہ جانا ہے. ایک ایک منٹ جو ہے وہاں کا قیمتی سمجھو. اس نے, میں سب سے پہلے اللہ, میں محتاج ہوں, میں آپ کو نہیں سنا رہا, میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. اس موبائل نے روحانیت ختم کر دی ہماری عبادتوں سے, مقامی طور پر بھی اور وہاں پر بھی, کہ اس سے چھٹکارا ہی نہیں ملتا. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اپنی اولاد کو, حج مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے, روحانیت بھی نکلتی جا رہی ہے, جتنا جلدی ہو سکے ان کا ذہن بنا کر ان سے کہے کہ بھائی حج جو ہیں کر لو. دوسری بات, حج میں بھیجو تو حج سکھلا کر بھیجو. فلاح دارین ترکیسر میں ایک بڑے استاد ہوئے ہیں, ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے, جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا نے بھی دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے. انہوں نے حج کے مسائل پر ایک کتاب لکھی, نام اتنا بہترین انہوں نے رکھا. کتاب کا نام انہوں نے رکھا, حج کے موضوع پر جو انہوں نے لکھی, حج سیکھیے حج کیجیے. کیا نام؟ حج سیکھیے حج کیجیے. واقعی حج سیکھیے پھر حج کیجیے. ایسے ہی آدمی جو ہے چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ لوگوں کو وہاں دیکھیں گے جس طرح کر رہے ہم بھی کریں گے. ارے بھائی وہ کسی اور امام کا فالو کر رہا ہے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے, چلو سب امام اپنے مقام پر صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں, اللہ چلو قبول کر لے, لیکن کیا پتہ ہم جس کا فالو کر رہے ہیں وہی غلط کر رہا. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ بھی سیکھ کر نہ آیا ہو, وہ غلط کر رہا ہو, تو اس کا دیکھی, اس کی دیکھی ہم بھی جو ہیں وہ غلط کریں گے. اور حج نماز تو اگر صحیح طرح ہم نے نہیں پڑھی اب تک, آئندہ امکان ہے کہ سیکھ کر ہم صحیح پڑھیں. حج جیسا فرض ہوا ایک مرتبہ اور ہم نے فریضے کی ادائیگی کی, وہ ویسا ہی اب ہے. اب دوسری مرتبہ میں اور آپ جتنے بھی سیکھ کر حج کرے خشوع خضوع سے, وہ سارے نفل ہیں. جو پہلا ہوا وہی فرض حج ادا ہوا, اس لیے خوب اس کو جو ہے وہ سیکھ کر جانا چاہیے. اسی لیے ہمارے جو مرکز ہے دعوت و تبلیغ کا, وہاں بھی اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کے لیے دن طے کرتے ہیں کہ بھائی آ کر حج سیکھیے اور پھر جو ہے وہ حج کیجیے. حضور نے بھی فرمایا, روایت میں مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو. سلو رائی تمونی کما اسلی, یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے, ہر عمل میں. حضور نے جیسا کیا ویسا جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے.
تو اس لیے حج جو ہے بھائی بچوں کو کہیں، اولاد کو ہماری یا ملنے جلنے والوں کو کہ ہمیشہ حج سیکھ کر کرے. اسی لیے میں نے جن اساتذہ سے پڑھا، میں آپ کو اپنا حال سنا رہا ہوں دارالعلوم کا، جب حج کا چیپٹر آتا تھا فقہ میں، وہ خالی نفس ترجمہ اور بعض مرتبہ نفس عبارت پڑھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کو ابھی سمجھایا بھی تو تمہیں یاد نہیں رہے گا، جب تمہیں جانا ہو سیکھ کر جانا، اس وقت سیکھ لینا. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم کہ جس نے حج نہیں پڑھا اور ایک غیر عالم ہے جس نے ماشاءاللہ کئی عمرے اور حج کر رکھے ہیں، تو وہ ان مسائل سے عام طور پر زیادہ واقف ہوتا ہے جو عالم صحیح طرح نہیں ہوتا. اور اس میں دلیل دی ملا علی قاری کا واقعہ کہ انہوں نے حج کے موضوع پر کتاب لکھی اور طواف الٹا کرنے لگے، اس لیے کہ ہم نے کیا سن رکھا ہے کہ ہر اچھا عمل کدھر سے شروع کرنا چاہیے؟ سیدھی طرف سے، ہے نا؟ ہاں، تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اور آپ طواف کرتے تو کدھر سے شروع ہوتا؟ سیدھی طرف سے، لیکن الٹا ہوتا ہے نا، ہے نا؟ اس طرف سے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. ویسے علماء نے اس کا بھی راز لکھا کہ دل الٹی طرف اور کعبہ اس طرف ہے، وہاں آدمی اسی لیے گیا ہے کہ بمکہ بینی از توحید نورے بیسرب از حبیب اللہ ظہور ہے. تو اس لیے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو بھائی اس طرف سے اس لیے نہیں کروایا کہ اس کی محبت یہاں دل میں جاں گزیں ہو جائے اور فوراً جو ہے وہ ادھر آ جائے. تو ملا علی قاری نے یہی سوچ رکھا کہ بھائی اب سیدھی طرف سے کرنا ہے، تو سیدھی طرف سے انہوں نے حج کرنا، یعنی الٹا طواف کرنا شروع کیا، حج نہیں طواف. تو ایک عام آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہ آدمی تو جو ہے وہ الٹا طواف کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، جب آیا ہی ہے اس مبارک مکان پر اور مبارک جگہ پر اور تجھے عمرہ یا حج جو بھی رہا ہو کرنا تھا، ملا علی قاری نے کتاب لکھی ہے، اس کو لے کر آنا چاہیے تھا نا. اور یہاں حالت یہ ہے کہ وہ خود لکھنے والے رائٹر، وہ خود. ہاں، تو اس لیے بھائی حج کیا ہے؟ سیکھ کر جو ہے جاؤ، حج سیکھیے، حج کیجیے. بہرحال وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو اشرف بھائی کل ہی نا سنیچر کل والا، ہاں کل جو ہے انشاءاللہ ظہر کے بعد سے ہمارے دعوت و تبلیغ کے اکابر کی آمد بھی ہو رہی ہے ہماری مسجد میں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. لندن مرکز پر، ہاں تو قریب ہے یہ لندن مرکز، تو یہ جو ہے وہ آمد ہو رہی ہے. تو بھائی یہ کرے کہ پہنچنے کی کوشش کرے کل ظہر سے لے کر سنڈے ظہر تک. تو کسی بھی وقت جو ہے زیادہ دور بھی نہیں ہے تو آدمی وہاں پہنچ جائے، اس نورانی ماحول میں جائے. انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ آپ وہاں سے جا کر آئیں گے تو محسوس کریں. اور یہ ایسا کام ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے اس میں عاجر بھی تاجر بھی ہیں اور بوڑھا بھی اور نوجوان بھی، بچہ بھی، مشغول آدمی بھی، فری جو آدمی ہے وہ بھی، سب جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بہرحال وہاں کچھ نہ کچھ وقت آپ اپنا جو ہے وہ ضرور لگائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. سیریس تو سورج તમે ઇંગ્લિશમાં કલાક હો ને આ જોઈએ તો પછી હું નમાઝ પછી દુઆ કલાક દુઆ બી કરાયેલા સલામ ફેરવીને નામ લઈને કરી દે.